الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نوح کی 13 سے لے کے 20 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پرواہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کی، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزر کر پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے 7 آسمانوں کو تہہ بتہ، اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی، اور بنایا ہے سورج کو درخشاں چراغ، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے جب عجب طرح اگایا ہے، پھر لوٹا دے گا تمہیں اس میں، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا ہے تاکہ تم اس کے کھلے راستوں میں چلو۔ اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام کا سلسلہ تبلیغ اپنی قوم کو جاری ہے۔ جب آپ نے انہیں ہر طرح سے تبلیغ کی لیکن اس کا کوئی اثر نہ آیا، کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، تو آپ پھر انہیں سرزنش فرمانے لگے اور کہا بڑے افسوس کی بات ہے، اگر کوئی مالدار آدمی تمہارے پاس آتا ہے تم اسے اٹھ کر سلام کرتے ہو، اگر کسی علاقے کا کوئی سردار تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کا احترام کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جس کا تمہیں لحاظ ہی نہیں ہے، جس کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کی گرفت کا تمہارے دل میں خوف نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت مجاہد اور ضحاک رحمۃ اللہ علیہم نے آیت کا یہی مفہوم بتایا ہے کہ ما لکم لا تبالون للہ عظمتا، تفسیر قرطبی، یعنی تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی کی تم پرواہ نہیں کرتے۔ قطرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجازی لغت میں اس کا یہی معنی ہے۔ آیت نمبر جو 13 ہے اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ حذیل، خزاع اور مضر، یقولون لم ارجو لم ابال، تفسیر قرطبی، وقارہ جو ہے نا، یہاں وقارہ کا مطلب ہوتا ہے وقارن عظمت، تفسیر قرطبی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو یہاں پہ لفظ ہے اتوارا، آیت نمبر 14 میں 14 میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کئی مرحلوں سے گزارا، اور پھر یہ جو تمہاری ظاہری شکل و صورت ہے اس میں آراستہ پیراستہ کر دیا۔ قال ابن عباس اتواریں
یعنی نطفۃ ثم علقۃ ثم مضغۃ ای طورا بعد طور الی اتمام الخلق، یعنی پہلے نطفہ، پھر علاقہ لوتھڑا، پھر مدغہ خون والا، پھر تمہارا جسم کو مختلف مرحلوں سے گزر کر تمہیں ایک اتمام الخلق، ایک مکمل تخلیق کا شاہکار بنا دیا۔ اور بعض نے اس کا یہ مفہوم بتایا ہے کہ پہلے تم بچے تھے، پھر جوان ہوئے، پھر بڑھاپا آیا، پھر پیر فرتوت بن کر تم کمزور ہو گئے۔ اتوارا کا یہ معنی بہت سارے علماء خیر نے یہ کیا ہے۔ اور وکیلا اتوارا سبیبانا، یعنی تم بچے تھے، ثم شبانا، پھر تمہیں شباب آ گیا، شبانا پھر تمہیں شباب آ گیا، ثم شیوخا پھر تم بوڑھے ہو گئے، شیخ بن گئے، بوڑھے، شیخ کہتے ہیں بوڑھے کو، وضعفا اور پھر تم کمزور ہو گئے، ضعیف سے کمزور ہو گئے۔ اتوار کا ایک تیسرا معنی بھی عزیزان گرامی قدر کیا گیا ہے، آیت نمبر 14 میں جو لفظ ہے کہ وقد خلقکم اتوارا، اتوارا کا مطلب تیسرا جو کیا گیا وہ یہ کہ مختلف قسم و انواع، یعنی انواع و اقسام، کوئی صحت مند آدمی، کوئی بیمار ہے، کوئی آنکھوں والا ہے، بینا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، اس طرح مختلف حالتیں ہیں۔ تفسیر قرطبی، وقیل اتوارا ای انواعا صحیحا و سقیما و بصیرا و ضریرا و غنیا و فقیرا، یہ عربی کا ترجمہ جو میں نے پہلے بھی کیا ہے، یعنی مختلف قسمیں ہیں جس میں کوئی صحت مند ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی آنکھوں والا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی غنی ہے، کوئی فقیر، مختلف حالتیں جو انسان اپنی زندگی میں ارد گرد بھی دیکھ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر آگے جو 15 نمبر آیت ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں، وہ اپنی اس زندگی میں قدرت کے کرشمے دیکھتا ہے، اس کی قدرت دیکھتا ہے، اللہ کی حکمت دیکھتا ہے، رحمت کے جو آثار جلوہ نما ہیں وہ دیکھتا ہے۔ تو ان کے ذکر کے بعد پھر بلندیوں کی طرف متوجہ کیا، آسمانوں کی طرف، کہ کیف الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، یعنی فرمایا یہ ایک تہہ کے اوپر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یعنی 7 آسمانوں کو غور سے دیکھو، لگتا ایک ہی ہے لیکن ایک آسمان کے اوپر دوسرا، تیسرا، اس طرح تہہ بتہ آسمان بنا دیے ہیں۔ پھر چاند کو دیکھو، نور برساتا ہے، چاندنی ٹھنڈی ٹھنڈی، پھر سورج کو دیکھو، یہ نیر اعظم آفتاب عالمتاب کو دیکھو۔ کیا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے اس کے بعد بھی اے کافرو تمہیں کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ انسان اگر کائنات میں اپنے ارد گرد ہی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے کافی آشنا ہو جاتا ہے۔ تو پھر انسان کی تخلیق ہے، اس کے بعد موت ہے، اور بعثت کی طرف توجہ دلائی، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا، ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جو آیت ہے لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان کا ذکر فرمایا ہے اس میں کہ اللہ کریم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا ہے، فرش کی طرح بچھونا بنا دیا ہے، اور پھر اس میں بڑے بڑے کشادہ راستے بنا دیے ہیں جس پر تم چلتے ہو اور آسانی سے اپنی منزل مقصود تک تم پہنچ جاتے ہو۔ سبل جو ہوتا ہے، سبل جو ہوتا ہے اس کا مطلب راستہ، سبیل اس کی جمع ہے، راستے۔ جو آیت میں جو ہے وہ لفظ ہے نا کہ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تو یہ سبل جو ہے راستہ، سبیل راستے جمع ہے، اور فجاج فجن کی ہے جمع، الطریق، یعنی فج کا مطلب ہوتا ہے الطریق الواسعۃ، وقیل الفج، الفج کا مطلب ہے المسلک بین الجبلین، یعنی 2 پہاڑ ہوتے ہیں نا، یہ آپ مری وغیرہ جائیں تو ان کے درمیان راستے بنے ہوتے ہیں، بعض کا تو ان میں سے پانی بھی آ رہا ہوتا ہے، تو یعنی اس کا مطلب کافی کشادہ راستہ جو آسانی سے انسان کو، ورنہ پہاڑوں پہ چڑھنا پھر اتنا کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، یعنی اس کا معنی کشادہ راستہ ہے، اور بعض فج کا، اور بعض نے کہا ہے کہ 2 پہاڑوں کے درمیان راستہ جو ہے اس کو بھی فجن کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کا عرفان دے، ذات و صفات کا عرفان دے، اور ہمارے ایمان کو تقویت والا دے۔
ہمارے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی رحمت ہے کہ ہم اس کے امتی. حضرت نوح نے 950 سال کتنی تبلیغ کی، چند ایک لوگ ایمان لائے، اور ادھر مصطفیٰ علیہ السلام کے غلام ہیں. کیا بات ہے، کمال ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن الرحیم.